گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم سب کی کامیابی کا تعلق صرف دین میں رکھا ہے. دین میں ہی کامیابی ہے اور بے دینی میں ناکامی ہے. یہ تو فیصلے اللہ کے اٹل ہیں. دیندار کامیاب کہ بے دین کہ یہ ناکام. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں. مال مل گیا یہ کامیاب ہے یہ کرنا، مال نہیں ملا تو یہ ناکام ہے یہ کرنا. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور ہر حال میں اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. آدمی یہی دھوکہ کھاتا ہے. مال مل گیا تو اسے تو متاع غرور کہا گیا، دھوکے کا سامان. موت پر یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. جو نیکیاں کی وہ نیکیاں آدمی کے ساتھ جاتی ہے. قرآن پڑھا آپ نے، یہ قرآن ساتھ جائے گا. سبحان اللہ پڑھا یہ ساتھ جائے گا. نمازیں پڑھی یہ ساتھ جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار الگ الگ ترتیب سے اللہ سمجھاتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. وعدہ ہے. مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے، وعدہ نہیں ہے. کاروبار کرو تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے، یہ کا وعدہ نہیں ہے. کھیتی باڑی کرو تمہاری کھیتی میں ہم جو بہت اناج اگائیں گے، یہ کا وعدہ نہیں ہے. انسان کا تجربہ ہے. مادی لائن میں اللہ نے تجربہ کروایا اور سب کے لیے ایک ہی
مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کے لیے ایک ہی کہ بچے جو پیدا ہوں گے وہ ایک ہی راستے سے پیدا ہوں گے. یہ نہیں کہ مسلمان کا بچہ ہے تو الگ طریقے سے پیدا ہوگا، غیر مسلم کا بچہ ہے تو الگ طریقے سے پیدا ہوگا. مادی لائن سب کے لیے ایک، لیکن روحانی لائن میں اللہ وعدہ کرتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھلا کام کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں کرے گا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. وعدہ کر دیا. دنیا میں پاکیزہ زندگی، مال ہوگا تو بھی کامیاب، مال نہیں ہوگا تو بھی کامیاب. خیر اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، خیر سے محروم نہیں رہے گا. اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم اس کی 1 فیکٹری یا 2 فیکٹریاں کر دیں گے، 1 بیگھہ ہے تو 10 بیگھہ دے دیں گے. یہ وعدہ نہیں کیا. 1 کنواں ہے 10 کنویں دے دیں گے، یہ وعدہ نہیں. ہاں اس کی زندگی کو ہم پاکیزہ بنائیں گے، خوش و خرم زندگی گزارے گا، دل کے اطمینان کے ساتھ اوپر کریں گے اس کو. وعدہ ہے یہ تو دنیا میں، اور مرنے کے بعد بہترین بدلہ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سب کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں. چنانچہ صحابہ کہتے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ سے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار سمجھتے تھے. جس کے پاس قرآن ہو وہ فقیر نہیں کہا جائے گا. کہ قرآن ہے اور فقیر ہے، یہ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا تیرے پاس قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ کہے تو غنی ہے، تو فقیر کہاں سے؟ اتنی بڑی دولت اللہ نے نہیں دی. ابو ہریرہ کہتے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. یہ ابو ہریرہ کی تقریر ہوتی تھی اپنے شاگردوں کے سامنے. انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. ابو ہریرہ کہتے تھے میں تو بسرا بنت غزوان کا غلام تھا. بسرا ایک بہت بڑی مالدار لڑکی تھی، کنواری، بہت پیسہ تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں یہ قبیلے بنی دوست کی تھی. تو فیل ابن عمرو دوسی قبیلے بنی دوست تھا وہاں. تو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تو فیل ابن عمرو دوسی. ابو ہریرہ اسی قبیلے کے. اللہ تعالیٰ جب خیر دیتا ہے خیر، تو وہ خیر ڈھونڈتے 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 بڑے بڑے ہیرے پیدا کرتی ہے. لیکن جب ان کی بے اقراری ہوتی ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، تو میری ایک نصیحت یاد رکھنا، بد اخلاقی کی وجہ سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ گم ہو جائیں گے. تو فیل ابن عمرو دوسی بہت بڑے شاعر تھے، حدیثوں میں آتا ہے. جیسا ہمارے علامہ اقبال کیسے معروف مشہور ہے، ویسے طفیل ابن عمرو دوسی تھے. یہ مکہ مکرمہ آتے تھے، یہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے. مشرکین مکہ جو ہے یا دوسرے الگ الگ علاقوں کے جو بھی ایمان ہوتے تھے یہ مکہ آتے تھے اور طواف بھی کرتے تھے، اور طواف کر کے جو ہے یہ یعنی حج بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھی 10 دن 15 دن وہ قیام بھی کرتے تھے. ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، بھیڑ بھاڑ بھی نہیں ہوتی تھی. وہ حرم میں ہی اپنا پڑاؤ ڈال دیتے تھے اور حرم میں ہی جو ہے زمزم کا پانی پیتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے. کسی نے دے دیا تو روزی، مل گیا تو روزی، نہ ملی تو روزہ. ان کا روزہ ہی ہوتا تھا کہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، خاموش رہتے تھے اور اپنی زندگی گزارتے تھے. یہ طفیل ابن عمرو دوسی جو ان لوگوں نے تھے، بڑے آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی. میں کس پر سنا رہا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ ہمیں خیر دے گا، اور اگر ہماری نیت سے بڑے بڑے خاندانوں کو اللہ خیر دے گا. تو فیل ابن عمرو دوسی کو مارنے والے ابو ہریرہ تھے. سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے تو فیل ابن عمرو دوسی. ابو ہریرہ تو مسلمان ہوئے نہیں تھے. جب ایک آدمی نے اسلام ظاہر کیا تو قوم مارتی ہے نا، تو مار کھانے والے طفیل اور یہ مارنے والے ابو ہریرہ. لیکن مارنے والا جو ہے مار کھانے والے سے آگے نکل گیا.
خیریں چلتی ہیں۔ تو پہلے برابر سے کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ پہنچا تو بڑے آدمی تھے، تو یہ مشرکین مکہ دیکھتے تھے کہ یار کوئی بڑا آدمی آوے تو اس پر ہاتھ رکھو، چھوٹوں کو تو کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن بڑا آدمی آوے نا تو اس کو جو ہے محمد سے دور کرو۔ یہ انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی۔ تو پہلے ہم جب پہنچے مکہ مکرمہ، ابو جہل ابو لہب ان لوگوں نے سب نے دیکھا کہ ارے طفیل آیا ہے، طفیل بڑا آدمی طفیل۔ یہ کہا ارے بھائی طفیل تم یہاں آئے ہو، ایک بات کا خیال رکھنا، وہ آدمی جو کھڑا ہے نا، وہ آدمی دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ جو کھڑا ہے اس کی بات مت سننا۔ اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا کہ میں گھبرا گیا، کبھی میں نے سنا نہیں تھا ایسا۔ اس کی بات میں جادو ہے، میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ اللہ اسباب بناتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتنے لوگ جو ہے یہاں سے امریکہ گئے، تبلیغ میں نکلنا نہ پڑے، بھئی یہاں تو چلے والے ہر جگہ آ جاتے ہیں، یہاں جس مسجد میں چلے جاؤ چلے والے، 3 چلے والے، مسجد و جماعت، بھئی ایسی جگہ جاؤ کہ تبلیغ والے ملے نہیں ہم کو۔ وہ لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھے تو ہوائی جہاز میں بھی تبلیغ جماعت تھی جو ان کی تشکیل کر رہی تھی۔ چچا کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیلیفورنیا جا رہے ہیں۔ اچھا کیلیفورنیا جا رہے ہو تو کیلیفورنیا میں ہمارا مرکز ہے انگل ووڈ میں، تم آ جانا وہاں۔ ارے ان سے تو گھبرا کر بھاگے تھے، یہ تو یہاں پر بھی ہے۔ وہاں ایئرپورٹ پر جب اترے تو جو لوگ وہ جماعت کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے جو ہماری بھی تشکیل کر دی کہ بھی ہمارے مرکز قریب ہے۔ لاس اینجلس کا مرکز جو ہے ایئرپورٹ سے بہت قریب ہے۔ کیلیفورنیا میں لاس اینجلس ایک علاقہ ہے جہاں ہالی ووڈ ہے، جہاں یہ مائیکل جیکسن رہتا تھا، تو وہ بالکل ایئرپورٹ سے بہت قریب ہے۔ ہم بار بار گئے، اس سے ہی معلوم ہے، ہم جب بیان کرتے ہو تو ہوائی جہاز اتر رہے ہو، ہوائی جہاز اتر رہے ہو، ہوائی جہاز ٹیک آف ہو رہے ہو، ہم بڑا ایئرپورٹ ہے دنیا کا۔ تو بولے بھی ہمارے مرکز بالکل قریب ہے، انگل ووڈ نام ہے، تم لوگ آئے ہو ہالی ووڈ کے لیے اور ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں انگل ووڈ کی۔ تو وہاں جا کر ہمیں تبلیغ ملی۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ میں بھی جو ہے دین کے کام سے بہت بھاگتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا مجھے پسند نہیں، حضور کی بات کا سننا پسند نہیں، اور دل میں جو ہے کھٹاس بھری ہوئی کہ کسی طریقے سے بھی میں قتل کروں، کسی طریقے سے مقابلہ کروں، لیکن اللہ اللہ ہے۔ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھول جو ہوتا ہے وہ کانٹوں کے درمیان ہوتا ہے، ریشم کے درمیان نہیں ہوتا۔ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے دن بھر میں مقابلہ کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں عمر سے ڈرتا تھا۔ ایسی دادا گیری، ایسا وقت مکہ میں کوئی حضرت عمر کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، گھور کر نہیں دیکھ سکتا تھا، جیسا تو گھور کے دیکھتا ہے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رات کو کروڑ بدلتے تھے، یہ دین کے کام کی برکت۔ جہاں پر بھی رہو دینی مزاج بناؤ، چاہے آپ دعوت کا کام کرو، چاہے خانقاہ کا کام کرو، چاہے مکاتب کا کام کرو، چاہے مدارس کا کام کرو، جو بھی لائن دین کی کرنی ہے وہ آدمی کرتا ہے اور کرنی چاہیے، انکار نہیں ہے۔ بھی جس کو جو چیز پسند آئے وہ آدمی کرے، اس میں دوڑے اس کے اندر، لیکن مزاج دینی ہونے چاہیے، مزاج دنیا کا نہیں۔ بہت کڑوی بات کہتا ہوں، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے، تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہ کہا وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ قاری، صفی، شہید، ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ ظاہر میں تو بہت بڑے پیر تھے، ظاہر میں تو حجیے بہت آتے تھے، ان کو لوگ ان کو اپنا ان کا جو اپنے یعنی پیر سمجھتے تھے، اندر کا بگڑا ہوا
اس سے اللہ کام نہیں لیتا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی مثال دیتے تھے کہ بیٹا یونس، آنسو ٹپکانے والوں سے اللہ دین کا کام لیتا ہے، رائے ٹپکانے والوں سے اللہ دین کا کام نہیں دیتا. تو حضرت عمر جو تھے وہاں محنت ہو رہی ہے مکہ میں، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، ابو بکر بلا رہے ہیں، سب بلا رہے ہیں. تو حضرت عمر کہتے تھے میں رات بھر جو ہے کروٹیں بدلتا تھا. گھر والے کہتے تھے ابھی نیند نہیں آتی، یہ تو نیند نہیں آتی. کہ کیوں؟ یہ کہ بس آج تو دل میں یہ ہے، آج تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں حرم میں جا کر محمد کا قرآن سنوں. قرآن کا مخالف، قرآن کا مخالف، اور کیا کہہ رہا ہے؟ آج تو میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ گھر میں حرم میں جا کر محمد کا قرآن سنوں. اچھا میں جا. حضرت عمر خود کہتے تھے کہ میں حرم شریف میں داخل ہوا، یہ میں کس پر سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر بہت ہیں ہدایت دینے کے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. ہمارا لشکر ہم ہی جانتے ہیں کہ کس کو کون سی گولی دینی ہے، کس کو کس سے ہدایت دینی ہے، کس کو کیسے پہنچے گا پانی. تو حضرت عمر اپنا قصہ بیان کرتے تھے اور بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. ساتھیوں کو کہتے تھے سنو، سب سے پہلے میرے دل میں ایمان کیسے آیا، لیکن میں چھپاتا رہا. یہ مکہ والوں کی محنت، ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا. حرم شریف میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، اور دور جا کے بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ سورہ ایک رکوع پڑھا حضور نے. تو میں نے میرے دل میں کہا کہ واللہ محمد شاعر ہے، کیسا پڑھ رہا ہے، پٹ 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 آیتیں پڑھ رہا ہے. عرب تو جو ہے عرب تو شاعر بھی تھے اور سمجھدار بھی تھے. واللہ محمد شاعر، یہ میں نے میرے دل میں کہا، یعنی زور سے نہیں کہا، حضور تو بہت دور کھڑے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں نے کہا محمد شاعر ہے، اور حضور نے اگلی آیت پڑھی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. شاعر نہیں ہے، یہ تو بہت اونچا کلام ہے. یہ حضور نے آیت پڑھی، حضرت عمر نے سنی. تو حضرت عمر کہتے تھے ارے واللہ محمد ساحر، جادوگر. میرے یہاں کی آواز چپکے سے میں نے کہی ہے، میرے دل میں کہی ہے، اس نے سن لی وہاں. تو آپ نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے، تو اللہ کا کلام ہے. حضرت عمر کہتے ہیں بس میرے دل میں ایمان کے بیج آ گیا. سورہ الحاقہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں جب پڑھتے تھے حضرت عمر بہت روتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے کیوں؟ ارے بولے یہی تو صورت ہے جس نے مجھے ڈھیر کر دیا. دو صورتوں نے مجھے ڈھیر کیا، سورہ الحاقہ اور سورہ طٰہٰ. یہ نظام چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر بنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونچا آدمی بنا. حضرت عمر اتنا اونچا آدمی بنا، اتنا اونچا آدمی بنا کہ 65 مقامات حدیثوں میں اور قرآن میں ایسے ملتے ہیں کہ جو حضرت عمر کے دل میں بات آئی قرآن نازل ہوا. دل میں بات آئی قرآن نازل ہوا. حضور کو رائے دی، آپ نے کچھ وجوہات سے رائے قبول نہیں کی، ان کے رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا. 65. ایک مرتبہ میں نے لکھنا شروع کیا بکھرے موتی میں، ہماری بکھرے موتی جو چل رہی تھی، اب تو ہم نے اس کے 12 پر لا کر ختم کر دیا. اب تو قرآن کا کام کر رہے ہیں ہم، الحمدللہ. دعا فرمائے اللہ قبول فرمائے اور آسان کرے ہمارے لیے. 65 میں نے دیکھا 1 2 3 4 5 حدیثوں میں، اور 65 جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں حضرت عمر کے دل میں بات آئی اور فوراً جو ہے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. حضور کو کہا متخذ، یہ جو آیت نازل ہوئی نا، جب
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ حضرت عمر کے دل میں بات آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا حضرت ہمیں یہاں نماز پڑھنی چاہیے مقام ابراہیم پر۔ بھیڑ بھاڑ تھی، حضور نے سنا نہیں سنا، کوئی توجہ نہیں دی، فوراً آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہاں نماز پڑھو۔ جب اس کے عائشہ ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہوا، تو حضرت عمر یعنی ماں عائشہ خود کہتی تھی، ماں عائشہ خود یہ قصہ سناتی تھی کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی، میرے والد بیٹھے ہوئے اور میری والدہ بیٹھی ہوئی، اور گھر میں کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، حضور اتفاق سے گزرے، حضور جب گزرے تو حضور نے دیکھا کہ یہ تین بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ ہے، حضرت ابوبکر ہے اور حضرت ابوبکر کی اہلیہ ہے۔ حضور نے جب دیکھا کہ اچھا یہ تینوں اکٹھے بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ یہ میں عائشہ کہتی تھی، حضرت عمر کے فضائل میں کہتی تھی، کہتے تھے میں عمر کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، کہ میں عمر کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ دو صحابی کے بارے میں کہتی تھی کہ میں دو صحابی کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، ایک عبد الرحمن ابن عوف کا اور ایک حضرت عمر کا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے مجھے کہا تھا، مائیں آ گئی تھی، حضور کا انتقال ہو رہا تھا، تب ماؤں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کہا کہ ابھی ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا خرچہ پورا کرے گا۔ نام نہیں لیا حضور نے، صادق الایمان، وہ آئے گا تمہارا خرچہ پورا کرے گا۔ خیر حضور کا انتقال ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بعد میں عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے خرچے کی پوری ذمہ داری لے لی، سارا خرچہ تقریباً عبد الرحمن بن عوف اٹھاتے تھے، بیت المال میں سے آتا تھا تو عبد الرحمن بن عوف کا پوتا تھا، وہ کھیلتے کھیلتے امی عائشہ کے کمرے میں داخل ہو جاتا تو امی عائشہ جو ہے وہ بہت محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتی اور ایک جملہ کہتی کہ بیٹا تیرے دادا کے لیے روزانہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا، روزانہ دعا کرتی ہوں۔ اور ایک حضرت عمر کا احسان گناتی تھی، اس میں اپنا قصہ بیان کرتی تھی، میں بیٹھی ہوئی، ابا بیٹھے ہوئے، امی بیٹھی ہوئی، مدینہ میں جو ہے سارا مدینہ ناراض، آسمان خاموش، تہمت لگی ہے، حضور بھی ناراض، بڑے حالات چل رہے تھے مجھ پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تو نے بیٹھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کر کے ہماری مجلس میں آ گئے۔ اب چار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، اور حضور نے آتے ہی الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، وہ ٹینشن حضور کو زور زور سے خطبہ پڑھا، ہم سن رہے ہیں کہ جی حضور نے ایسا کیا نہیں ہے، جو خطبہ پڑھتے تھے مجمع ہو تو مجمع کے سامنے آدمی خطبہ پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، یہاں تو ہم تینوں گھر والے بیٹھے اور جو ہے خطبہ پڑھنا شروع کیا، ابوبکر بھی خاموش، ان کی والدہ بھی خاموش، میں بھی خاموش، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ عائشہ دیکھ، اگر غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لے، اور اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو آسمان سے جو ہے برات ظاہر ہوگی تیری، ابھی تک تو آسمان خاموش ہے، قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ آزماتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، سارا قصہ معلوم ہے، بعد میں آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ عائشہ کہتی تھی مجھ پر اتنا بوجھ پڑا تو میں نے اسی مجلس میں ابا جواب دو، حالانکہ میں کبھی اونچی آواز سے بولتی نہیں تھی، ابو جی جواب دیجئے، صدیق اکبر رونے لگے، میں کیا جواب دوں، امی جواب دو، وہ بھی رونے لگی، حضور بیٹھے، میں کیا جواب دوں، تو مجھے غصہ آیا، اور غصہ آ کر میں نے اپنا دامن جو ہے جھٹکا ہی، یہ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میرا اللہ جواب دے گا۔ یہ کہہ کر ایک بستر تھا چھوٹا سا، اس بستر پر جا کر میں مشرق کی طرف یعنی بقی کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ اچھا منہ کر میں لیٹی اور روتی رہی، یہ تینوں تو نکل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے،
ابو بکر بھی نکل گئے اور ان کی والدہ جو تھی حضرت عائشہ کی وہ بھی نکل گئی. میں نے کروٹ لے کر دیکھا کچھ آواز نہیں آ رہی ہے, گھر میں کوئی نہیں, میں اکیلی. مکانات چھوٹے چھوٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب والے مکان میں گئے, قریب والے مکان میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو بلایا, عبد الرحمن بن عوف کو بلایا, حضرت عثمان کو بلایا, جو بڑے بڑے لوگ تھے شورا کے ان لوگوں کو بلایا, الگ الگ لوگوں کو بلایا, کہا باہر بیٹھو. میں سن رہی تھی, میں لیٹے لیٹے, مکانات چھوٹے تھے, آواز آتی تھی. اب کس نے کیا جواب دیا وہ تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, آدھا گھنٹے تو یہ ہو گیا ہے میرا. تو حضرت علی سے پوچھا, علی کیا خیال ہے تیرا, یہ عائشہ کے بارے میں سب باتیں چل رہی ہیں مدینہ میں, عمر کے فضائل میں بیان کرتی تھی. تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں, مدینہ میں عائشہ بہت ہے, آپ اتنا فکر کیوں کرتے ہیں, بہت ٹینشن آپ نے لے لیا. اور حضرت دیکھیے, اگر آپ کے دل میں کوئی پھانس پڑی ہوئی ہے تو آسان طریقہ یہ ہے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, کہ آپ جو ہے بریرہ کو بلا لو اور بریرہ کو پوچھ لو. بریرہ ہر وقت ساتھ رہتی ہے حضرت عائشہ کے, باندھی تھی حضرت عائشہ کی, اسے بلا لو. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, بلا بریرہ کو. حضرت عمر کہتے تھے میں باہر بیٹھا ہوا سارا منظر دیکھ رہا تھا, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, حضور پوچھ رہے ہیں. اور حضرت عمر کہتے تھے میں بھی سن رہا تھا, اور حضرت عائشہ کہتی تھی میں بھی سن رہی تھی کہ کیا دھمال ہو رہی ہے یہاں, میں بھی سن رہی ہوں. حضرت عمر کہتے تھے دور بیٹھا ہوا, اور میرے دل میں بات تھی کہ حضور مجھے ضرور بلائیں گے, میرے بلائے بغیر حضور کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, کوئی بات نہیں کریں گے, مجھے ضرور بلائیں گے. چلا حضرت عائشہ کہتی تھی کہ بریرہ کو بلایا. بریرہ آ گئی حضور کے پاس. ہاں بریرہ میں کون ہوں؟ بریرہ نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, سچ سچ بتانا. ہاں سچ سچ بتاؤں کہ بتائیے حضرت عائشہ کیسی ہے, میں سن رہی ہوں, اور میری باندھی سے پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ کیسی ہے. میں نے کہا بہت اچھی ہے, سیدھی سادی ہے, صاف لڑکی ہے, بہت امانت دار. نہیں پھر بھی کیسی ہے؟ حضرت بریرہ نے کہا بہت اچھی, لیکن ایک غلطی ہے, ایک قصور ہے اس کا. اب جب میں نے کہا, اب بریرہ نے کہا کہ ایک قصور ہے, تو حضور ذرا پھر سے سمجھ گئے نا, ہاں کیا ہے, کیا ہے, کیا قصور ہے. اب ایسا کہہ رہی, بھی سن رہی ہوں, کیا قصور ہے؟ بولے تو قصور یہ ہے کہ وہ آٹا گنتی ہے, اور آٹا گننے کے بعد وہ سو جاتی ہے, بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے, یہ قصور ہے. تو اس نے فرمایا کہ یہ کوئی قصور نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف کو بلایا, انہوں نے اچھا جواب دیا. حضرت عثمان کو بلایا, اچھا جواب دیا. ام سلمہ کو بلایا, کس نے کیا جواب دیا دوسری مرتبہ انشاءاللہ آؤں گا تو آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. آخر میں حضرت عمر کہتے تھے مجھے بلایا. حضرت عائشہ کہتے تھے جس نے جو جواب دیا میں نے جو ہے اپنے محفوظ کر لیا دل میں, کون کیا بولا ہے, میرے بارے میں کون کیا بولا ہے, تو میں نے دل میں رکھ لیا کہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. حضرت عمر کو بولا. حضرت عائشہ کہتے تھے کہ حضور نے حضرت عمر کو بلایا تو میں لیٹی ہوئی تھی, تو میں بیٹھ گئی دھیان سے سننے کے لیے, کان کر کے کہ عمر کیا کہتے ہیں. عمر آؤ بیٹھو. تو حضرت عمر نے فوراً بیٹھتے ہی کہا حضرت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے عائشہ کے بارے میں بلایا ہے. ہاں ہاں حضرت میں اکیلا تنہائی میں بات کروں گا آپ سے, مجمع کے سامنے نہیں, لوگ بیٹھے ہوں, باہر بیٹھے ہوں, آپ سب کو باہر کیجیے. اچھا میں باہر جاؤ تو دروازہ بند کر دیجیے. یہ ساری باتیں میں سن رہی ہوں, دروازہ بند کر دیجیے. وہاں کے بھی دروازے بند ہوئے, لیکن میرا دروازہ تو کھلا ہوا تھا, آواز تو سب آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس نہیں تھا, تو وہ سن رہی ہے. دیواریں چھوٹے چھوٹے تھے, مکانات چھوٹے چھوٹے تھے, بڑے بڑے بنگلے تو تھے نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت
یہ آپ کے دل میں جو بات ہے مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجیے. یہ تو عمر بات کر رہے ہیں حضرت عمر حضور سے کہ عائشہ کا آپ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کرایا ہے؟ یہ سوال کیا. فوراً حضور خاموش ہو گئے. اللہ نے کرایا ہے. اور حضرت کئی مرتبہ آپ نے کہا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، ایک تش کے اندر عائشہ بہت خوبصورت دلہن بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے جو گھونگھٹ اٹھایا تو عائشہ تم تھی، عائشہ تم تھی. آپ نے یہ تو بخاری وغیرہ کی روایت ہے. اور کتنی مرتبہ آپ نے کہا آپ کو یاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یاد تو ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جب اللہ نے پاکیزہ طاہرہ سے آپ کا نکاح کرایا، آپ پر جو ہے کوئی گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی. ٹھیک ہے، گندی عورت اللہ آپ کے حرم میں رکھے گا؟ اس پر حضور ایک دم سے جھٹکا لگا. ہاں بات تو صحیح ہے. اب حضرت عمر نے زور سے کہا ھذا بہتان عظیم، زور سے کہا. مدینہ ہل گیا، مسجد نبوی ہل گئی. ھذا بہتان عظیم. بس جہاں حضرت عمر نے یہ جملہ کہا اور فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہونی شروع ہوئی. سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عائشہ کی برات کی آیتیں نازل ہوئی. حضرت عائشہ کہتی تھی اس کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، جو زور سے کہا ھذا بہتان عظیم، وہی آیت قرآن میں نازل ہوگی، قیامت تک کے لیے محفوظ رہی. جب بھی یہ سورہ نور پڑھتی تھی حضرت عائشہ اور یہ قصہ پڑھتی تھی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پہنچتی تھی ہچکیاں نکل جاتی تھی حضرت عائشہ کی. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک کیا ہے اور اللہ نے میری پاکی کا اعلان کیا. روتی تھی. حضرت عمر بھی روتے تھے. حضرت عمر اس لیے روتے تھے میری زبان سے جملہ نکلا اور وہ جملہ عرش سے ٹکرایا اور جبریل اسے لے کر آیا. یہ تھے. حالانکہ تھا کون کہ حضور کے قتل پر لگا ہوا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ہدایت دے کر کیسا بنا؟ حضرت عمر خود کہتے تھے کہ میری بہن وغیرہ کا جو قصہ ہو گیا اور پھر حضور کے پاس گیا، دستک دی، جہاں دستک دی تو حضور نے فرمایا حمزہ حمزہ دیکھو کون ہے. حضرت حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے دیکھا تو میں کہا تلوار ہاتھ میں ہے، عمر ہے. آپ نے فرمایا کھولو. میں نہیں کھولتا، تلوار ہاتھ میں نہیں کھولتا. حضرت حمزہ کہتے تھے مجھے بہت ڈر لگتا تھا حضرت عمر سے. پورا مکہ والے جہاں حمزہ ہوتا تھا مکہ والے ڈر کے بھاگ جاتے تھے، عمر آتے تھے میں بھاگ جاتا اور تلوار لے کر کھڑا. حضور نے کیا فرمایا کوئی بات نہیں میں کھولتا ہوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر کا بازو پکڑ کے کھینچا اپنی طرف اور ایک جملہ کہا اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لیا. ایک ہاتھ تو میں نے پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس پر حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. روایت میں یہ ہے انک رسول اللہ پر جب پہنچے حضرت عمر فوراً جبریل آئے اور جبریل نے کہا ابشرک یا رسول اللہ، ابشرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ کس بات کی کہ عمر مسلمان ہو گیا. اور ایک جملہ یہ کہا جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا فی السماء، سارے فرشتے آسمانوں پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں. کہے کہ مبارکبادی دے عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا. یہ خیر ہے. ہاں آدمی کتنا جھگڑا ہوا اور بن گیا کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت عمر نے کہا کہ حضرت اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ حرم میں آئیے، یہاں سے نکلیے، نماز پڑھیے. آپ نے فرمایا نہیں ہم نہیں آئیں گے، ابھی ہم کمزور ہیں، جب اللہ ہم کو قوت دے گا ہم آئیں گے. حضرت عمر کہتے تھے کہ میں مکہ والوں کو کیسے مسلمان ہو جاؤں
مسلمان میں ہو گیا ہوں یہ کیسے کہوں مکہ والوں کو؟ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ ایک آدمی تھا مکہ میں، اس کا نام تھا جمیل، وہ بی بی سے لندن تھا، سمجھ گئے نا؟ اس کا نام تھا جمیل اور وہ بی بی سے لندن، کوئی بات ہی مکہ میں پھیلا نہیں ہو، اس کو کہہ دو آپ۔ تو میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، حضرت عمر کہتے میں اس کو کہہ دوں کہ دیکھ بھائی جمیل میں مسلمان ہو گیا ہوں، تھوڑی دیر میں مکہ والوں کو پتہ چل جائے گا۔ اتفاق سے میں نکلا، نکلتے ہی وہ جمیل سامنے سے آیا، ارے عمر یہ گرمی میں کہا تو، ارے جمیل سن میں مسلمان ہو گیا۔ اچھا تو مسلمان ہو گیا؟ بس وہ تو نکلا اور سب ابو جہل ابو لہب سب کو کہا عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، سارے مکہ میں دھمال۔ اتنا اونچا آدمی بنا حضرت عمر، لوگ بھی ڈرتے تھے، شیطان بھی ڈرتا تھا، اور اللہ نے بہت اونچا مقام دیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا ان لربکم فی الدہر نفحات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربانی ہوائیں چلتی ہیں، ربانی لہریں چلتی ہیں۔ جب بھی وہ ربانی لہریں چلے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اذان ہوتی ہے ربانی لہریں چلتی ہے، اقامت ہوتی ہے ربانی لہریں چلتی ہیں، نماز کھڑی ہوتی ہے ربانی لہریں چلتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں ربانی لہریں چلتی ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں ربانی لہریں چلتی ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو پیش کر دو کہ اللہ میں تیار ہوں، اے اللہ میں تیار ہوں۔ چنانچہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، یہ ایسے بنے ایسے بنے ایسے بنے کہ جنات بھی حضرت عمر سے ڈرتے تھے، شیطان بھی ڈرتا تھا۔ تقوی اللہ نے دیا، محروم نہیں رکھا۔ یہی حال ہوا طفیل بن عمرو الدوسی کا کہ طفیل بن عمرو الدوسی اتنا بڑا شاعر، مکہ والے میرے سننا مت سننا مت۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے میرے کانوں کے اندر روئی ڈالی تاکہ محمد کی بات میرے کان میں پڑی ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ تبلیغ والوں میں 6 نمبر میں تو بڑھ ہو گئے تم لوگ۔ اب تبلیغ والوں کی باتیں سے کہ یہ باتوں میں جادو رہے جاموش پڑ سے تارے چل رہا ہوں آلو کی باتوں میں تو بڑھ دو۔ لیکن وہ میرے والد صاحب کہتے تھے جتنا بھی وہ دور رہے اللہ تعالیٰ اس کو نکال ہی دیتا ہے۔ چلنے کے لیے ہمارے عثمان بھائی بھاگل تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ بھاگل سے پالم پور آتے آتے 2-3 آدمیوں کی تشکیل کر کے پالم پور سے دہلی مرکز بھیج دیتے تھے بس میں۔ بھائی بار لڑا تھے تو فکر مت کرتا لڑا وہ منگائے وہ پیسہ لینا تھا تو فکر مت کروں پیسہ وہ منگائے ہمارا پہلے پیسہ اللہ سے تو انہوں نے سب ترتیب والی دی اور اس کے 3 چلے لگا دیتی تھی۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قصے ہوئے۔ یہی حال ہوا طفیل بن عمرو الدوسی کا۔ طواف کرنا ہے، مرد جو ہے ننگا طواف کرتے تھے دن میں، عورتیں رات میں ننگا طواف کرتی تھی، یہ معمول تھا ان کا۔ وہ طواف کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ میں گزرتا تو حضور کی آواز سے وہ میرے کان میں پڑتی، ویسے روئی ڈال رکھی ہے میں نے، سنو نہیں، آواز پڑتی تھی اور وہ آواز میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی، اتنی مٹھاس ہوتی تھی کہ مجھے کھینچتی تھی وہ آواز۔ میں تو ڈر گیا۔ جب میں بیٹھا تو مکہ والے دور سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا جو آپ ویسی جوسف آئے ہو آج جو اپنے ہم جائے وہ تو مونوں نے تھا روئی انا بات تو کرے تھے محمد کی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، میں تو اتنا کہتا ہوں آسمان زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور کچھ نہیں کہتا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کو بھی مانو، اس کی بھی مانو، مجھ کو بھی مانو، میری بھی مانو۔ اچھا میں مسلمان بن جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ جنت دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ درخت اس نے پیدا کیے، آسمان اس نے پیدا کیا، چاند اس نے پیدا کیا، اس کے میں عبادت کرنی چاہیے، سیدھی سیدھی بات۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر حضور تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر گھر جانے لگے، راستے میں بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اب جب جانے لگے تو یہ قریش مکہ نے کہا طفیل شو تھی بھائی، یہ کہا بھائی جو یہ بات بو ہاری لاجی مسلمان تھی جو سو ان تمو نے بھی اسلام میں دعوت آلو سو
تم کو بھی دیتا ہوں اسلام کی دعوت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت ایک درخواست ہے, میں قبیلے دوست میں جا رہا ہوں, بہت بڑا قبیلہ ہے, بہت بڑا مالدار قبیلہ ہے, پہاڑوں کے درمیان رہتا ہے. مجھے صرف آپ کوئی نشانی دے دے تاکہ میں قبیلے کو دعوت دوں. اللہ سے دعا کریں, اللہ مجھے کوئی نشانی دے دے. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم اجعل لہ آیہ, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ اسے نشانی دے دے. طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ میں چلا, اب جب میں اپنے پہاڑوں سے اپنے گاؤں میں داخل ہونے لگا تو میری پیشانی سے نور نکلا, پوری وادی چمک رہی تھی. میں گھبرایا, میں نے کہا اللہ پاک یہ آپ نے یہاں میرا نور لگایا ہے اور نور نکل رہا ہے, میری قوم کہے گی تو نے اپنا دھرم چھوڑا تو تیری پیشانی بھی بگڑ گئی, الٹی باتیں کرے گی, اس لیے یہ نور کو ہٹا دے اور میرے کوڑے میں ڈال دے, کسی اور جگہ ڈال دے اس نور کو. ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا, وہ نور منتقل ہو گیا کوڑے میں. کوڑا یوں گھماتے تھے پورا قبیلہ چمکتا تھا, کوڑا یوں گھماتے تھے کہ پورا قبیلہ چمکتا تھا. تو سارا قبیلہ دیکھنے کے لیے آ گیا. اس میں ابو ہریرہ بھی آ گئے, وہ بسرا بھی آ گئی. بسرا یاد آ گئی بھائی, بسرا بنت غزوان, غزوان کی بیٹی, یہ بھی آ گئی. اور صاحب جو قبیلہ جمع ہو گیا. ارے تجھے یہ کیا تیرے پاس؟ میں خالی میں کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا, کوڑا دکھاتا تھا بس. وہ لوگ یہ تعجب کرتے تھے کہ بھائی یہ تو بالکل انوکھی چیز ہے, کیا کر رہا ہے یہ. سب سے پہلے گیا میرے ابا کے پاس, ابو جی میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں. بیٹا کیوں؟ میں ابو جی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. ارے بیٹا کوئی بات نہیں, اگر تم مسلمان ہو گیا تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. چلو باپ مان گیا. بیوی کے پاس گیا, بیگم تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. بھائی کیوں؟ بھائی میں نے تو کلمہ پڑھا ہے. تو کوئی بات نہیں, میں بھی کلمہ پڑھ لوں گی. دو تو دھڑلے سے ہو گئے. جب دو دھڑلے سے ہو گئے تو مجھے خوشی ہوئی کہ یار اچھا اب تو پوری قوم ہو جائے گی. بس یہ دو ہوئے وہ ہوئے اور معاملہ اسٹاپ ہو گیا. اسٹاپ. کسی نے میری بات نہیں مانی, پوری قوم خالی. وہ کہے تو جتنا بھی کوڑا دکھا, جتنی بھی چیزیں دکھا, ہم مسلمان نہیں ہونے کے. اب لوگ مارتے تھے, ان کو مارنے والے بھی ابو ہریرہ بھی ہوتے تھے قبیلے بنی دوست کے. یا بسرا بنت غزوان سیٹھانی تھی, یہ پیسہ دیتی تھی لوگوں کو, اب مارو اس کو, نکالو اپنے گاؤں سے. لیکن اللہ ہے, کچھ پتہ نہیں. وما یعلم جنود ربک الا ھو, اللہ کہتے میرا لشکر میں جانتا ہوں. یہ اپنا رتن پور پہلے کیا تھا آپ کو معلوم ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہاں اجتماع ہوا رتن پور میں, کوئی آبادی نہیں, کچھ بھی نہیں. اس سے پہلے تو اور آبادی نہیں تھی, بالکل آباد نہیں تھا. آج اللہ تعالیٰ نے کتنا آباد کر دیا, کتنا آباد کیا. تو اسی کو روحانیت سے بھی آباد کرنا ہے. یہ تمہارا پوش پور رتن, یہ تو نام سنتے ہیں پوش پور کا, ہم کو تو پتہ نہیں ہے کتنے کلومیٹر دور ہے یہاں سے, لیکن نام سنتے ہیں. کہ غیر آباد بستیاں تھیں, دین کا کوئی نام و نشان نہیں. کالڑا میں کوئی دین کا نام و نشان نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آباد کیا. یہ آباد کس وجہ سے ہوا؟ دین کی محنت سے. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے تھے میری اتنی پٹائی کی. میری بیوی نے کہا نبی جی سے جا کر شکایت کرو. طفیل ابن عمرو الدوسی پھر آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بھی کیا ہوا طفیل؟ یہ کہا حضرت میری قوم اڑیل چٹو جیسی ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جو ہے دعا کر دے کہ میری قوم ہلاک ہو جائے. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا کی, اللہم اہد دوست, اللہم اہد دوست باتی بہم, اللہم اہد دوست. اے اللہ قبیلے دوست کو تو ہدایت دے اور ان کو لا چنانچہ, اور مجھے کہا واپس جا, ان کے ساتھ ان کے ساتھ نرمی کر, ان کو دعوت دے. اور ایک خاص بات کہی, نرمی سے دعوت دینا, اکڑ مکڑ کا دعوت مت دینا, دادا گیری سے دعوت مت دینا. ورفق بہم کا جملہ کہا, ورفق بہم, نرمی سے دعوت دینا. میں آیا واپس, سارے کے سارے تھے, ابو ہریرہ یہ سب تھے.
میں نے جو ہے دعوت دینی شروع کی، ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، وہ مسلمان ہوا، وہ مسلمان ہوا، او دھڑا دھڑ تو جماعت بنی۔ میں 80 لوگوں کو، 80 گھرانوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ حضور نے جو میری طرف دیکھا، کیا ہوا دوست؟ یہ فرمایا حضرت کوئی مانتے نہیں تھے، اب یہ سارے کے سارے مسلمان ہو کر آئے۔ ابو ہریرہ خود اپنا قصہ سناتے تھے، میرے شاگردو سنو میرا قصہ، میں کون تھا؟ انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، میں تو غزوان کی بیٹی بسرا کا اجیر تھا، بہت ظلم کرتی تھی مجھ پر، ابو ہریرہ کہتے تھے۔ اور کیا کرتی تھی؟ سفر میں جب نکلتی سب کا کھانا پکانا میرے ذمے، سب کے لیے لکڑیاں لانا میرے ذمے، سب کے لیے پانی لانا میرے ذمے، سب کے کپڑے دھونا میرے ذمے، یہ سارا میرے ذمے ہوتا تھا۔ اور یہ ٹھاٹ کے ساتھ تخت پر بیٹھتی تھی، ساری خدمتیں مجھ سے لیتی تھی، اور ایک جملہ کہتی تھی کہ دیکھ دور کھڑا رہے، فخلا نالیک برکب علی الناقہ، یہ جملہ حدیث میں آتا ہے، فخلا نالیک برکب علی الناقہ، اونٹنی کھڑی ہوتی تو یہ کہتی جوتیاں نکال، اور جوتیاں نکال کر اونٹنی پر سوار ہو جا۔ اونٹنی پر سوار ہونا ہو تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، اونٹنی بٹھائی جائے، آدمی اس پر بیٹھتا ہے، پھر اونٹنی کھڑی ہوتی ہے، پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو یہ آرڈر کرتی تھی، فخلا نالیک برکب علی الناقہ، فخلا نالیک برکب علی الناقہ، جوتیاں نکال اور اونٹنی پر چھلانگ لگا کر سوار ہو جا۔ کبھی گر پڑتا، کبھی سوار نہیں ہو سکتا تھا، تالیاں بجاتے، سارے کے سارے سیٹیاں بجاتے، گر گیا، بولے مجھے چوٹیں نہیں لگتی تھی لیکن غلام تھا۔ پھر روتے تھے ابو ہریرہ اور کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے دین دیا، اللہ نے مجھے قرآن دیا، اللہ نے مجھے جو ہے مدینہ منورہ پہنچایا، میری ماں مشرکہ تھی، میری ماں کو بھی اللہ نے ہدایت دی، اور میں مدینہ منورہ میں رہنے لگا، میرے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے کہا کہ حضرت کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے مٹھی بھر کھجوریں مجھے دی، اور مٹھی بھر کھجوریں دے کر کہا ابو ہریرہ دیکھنا مت، گننا مت، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا۔ 4 نصیحتیں کی، کتنی بھائی؟ دیکھیو مت، گنیو مت، کھاتے رہیو، کھلاتے رہیے۔ علماء نے لکھا پیسوں کو زیادہ دیکھنا نہیں چاہیے، کتنی فوٹو لی اسے، گن لیا وہ گن لیا، بار بار نہیں گننا چاہیے، تو بار بار دیکھو مت، کھاتے رہو کھلاتے رہو۔ اب ہو رہا کہتے تھے مٹھی پر کھجور مجھے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری زنبیل تھی، میں نے اس زنبیل میں اس کو رکھ لی، لوگ آتے تھے میرے پاس حدیث سننے کے لیے، حدیث بھی سناتا تھا اور پھر مٹھی پر کھجور بھی دے دیتا تھا، مٹھی پر کھجور دے دیتا تھا، کھجور دیتا تھا۔ دسترخوان لگتا تھا تو مٹھی بھر کے کھجور ڈالتا تھا۔ حساب کر کے بتایا ان کھجوروں میں اللہ نے اتنی برکت دی، 27 سال تک کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا، کھجور ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں حضرت عثمان کے زمانے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ میں بھگدوڑ مچی ہے، اس بھگدوڑ میں میری زنبیل کہیں چھٹ گئی، کھجوریں تھی، تو شاگرد کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ، 27 سال، بولے ہاں 27 سال تک میں کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، مجھے حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں رہتا، تو حضور نے چادر منگوائی، چادر منگوا کے کچھ پڑھا، دم کیا، چادر کو یوں کیا، میرے سینے سے لگایا، حدیث سے مجھے حفظ یاد رہنے لگی۔ 2 مدد آ گئی اللہ کی۔ تیسرا یہ کہ مجھے شادی کی ضرورت تھی، میں رشتہ ڈھونڈتا تھا تو کوئی رشتہ ملے، مدینہ میں کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا، کھانے کا یہ حال، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ میری زندگی تھی۔ لیکن ایک دور مجھ پر ایسا آیا ہے کہ اللہ نے مجھے گورنر بنایا، بسرا بنت غزوان کے غلامی میں زندگی گزارنے والا گورنر بن رہا ہے۔ جب میں گورنر بنا
بسرا کو پتہ چلا میری غلامی میں زندگی گزارنے والا گورنر بنا، گورنر، تو اس نے مجھے خط لکھا، ابو ہریرہ میں کنواری ہوں، تو بھی کنوارا ہے، میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ خط آیا میرے پاس۔ جب میرے پاس خط آیا تو میں تو اچنبھے میں پڑ گیا، سیٹھانی، ارے سیٹھانی تھی نا، اس کی غلامی میں زندگی گزری ہے میری، اور خط آیا تو میں نے اس خط کا تو کوئی جواب دیا نہیں، لیکن پھر خط آیا، جیسے واٹس ایپ کے میسج آتے ہیں نا، کیا جواب کیا جواب، شو جواب سے اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھے نہیں، بس وہ قبیلے دوست سے کوئی بھی آتا وہ جو ہے بسرا خط بھیجتی، میری بات کا کیا جواب، تو میں نے اسے جواب دیا بھئی میں تو جو ہے شورا میں رکھوں گا، شورا والے بات قبول کریں گے تو شادی کروں گا، اور شورا والے نے بات قبول نہیں کی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ نے مدینے کی شورا میں بات رکھی، بھی ایسا ایسا خط آ رہا ہے بسرا بنت غزوان کا، میری غلامی میں زندگی، اس کی غلامی میں میری زندگی گزری ہے۔ شورا والے نے کہا بہت اچھا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اللہ نے تم کو ان کی زمین کا مالک بنایا، ان کے گھروں کا مالک بنایا، ان کے مالوں کا مالک بنایا، اور پتہ نہیں کن کی چیزوں کا اللہ مالک بنائے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کر لے شادی۔ میں نے قبول کر لی، اب بن گئی میری بیوی۔ جب میں شب زفاف میں داخل ہوا کمرے میں تو میں نے اس کو چھیڑا، کیا چھیڑا، میں نے اس کو کہا یاد ہے تجھے، تو مجھے کہتی تھی فخلا نعلیک ورکب علی الناقہ، یہ ابو ہریرہ کہتے تھے، ارے تجھے یاد ہے تو کہتی تھی فخلا نعلیک ورکب علی الناقہ، جوتیاں نکال اور اٹھنے پر سوار ہو، یاد ہے؟ وہ ہنس پڑی جیسے آپ لوگ ہنسے، اور یہ کہا ان دنوں کے مقابلے میں آج کی رات اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے تیری بیوی بنایا، غلامی میں زندگی گزارنے والی۔ کبھی ابو ہریرہ کہتے تھے میں تو روٹی نہیں کھائی، روٹی ملتی ہی نہیں تھی، ایک غزوے میں مجھے ایک روٹی کا ٹکڑا ملا، وہ روٹی کا ٹکڑا میں نے کھایا اور میرے پڑوسی صحابی سے کہا ارے میں دیکھ کچھ موٹا ہوا ہوں نہیں ہوا، ارے بھائی کیوں موٹا، جی میں نے سنا ہے کہ روٹی جو کھاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے، تو میں نے روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، کچھ موٹا ہوا کہ نہیں؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ ایک ٹکڑا کھانے سے موٹا نہیں ہوتا، 1000 ٹکڑے کھانے پڑیں گے، روٹی دیکھی نہیں تھی ہم نے۔ اور دوسرا جو ہے نکاح میں شاگرد کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا اس سے آگے کی بات بتاؤ، یہ کہا بتاؤ، یہ کہا اس سے اللہ نے مجھے ایک لڑکی دی، وہ لڑکی جوان ہوئی تو میں نے اللہ سے اس کا رزق مانگا، اے اللہ میری بیٹی جوان ہوئی ہے، اس کا رزق ہوتا، کوئی اچھا داماد مجھے دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے داماد دیا، بہت اچھا داماد، جانتے ہو ذرا داماد کون ہے؟ تو شاگردوں نے کہا نا، یہ کہا سعید ابن مسیب میرا داماد ہے، کبار تاجیز کہ سعید ابن مسیب میرا داماد ہے، اتنا اونچا آدمی۔ پھر کہتے تھے میرا داماد کی اور میری لڑائی ہوئی، قصہ سناتے تھے کہ داماد تھا میرا، میں مدینہ کے بازار میں لکڑیوں کا گٹھڑ لے کے جا رہا تھا اور یہ سعید ابن مسیب ملے، اور چچا آپ ایک حدیث بیان کرتے ہو کہ جنت میں بازار ہوں گے، یہ حدیث ہم نے کسی سے سنی نہیں ہے، یہ آپ سے ہم سنتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا مجھے غصہ آیا کہ میں غلط حدیث بیان کرتا ہوں، میں نے گٹھڑ جو ہے وہ پھینکا ایک طرف اور میرے داماد کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر لایا اور کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس قبر والے نے مجھے کہا ہے کہ ان فی جنت الاسواق، جنت کے اندر بازار ہوں۔ یہ ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس قبر والے سے میں نے کئی مرتبہ سنا ہے ان فی الجنت الاسواق، جنت کے اندر بڑے بڑے بازار ہوں گے۔ غلامی میں زندگی گزارنے والا کہاں سے کہاں تک پہنچا، یہ رتن پور کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا، آج رتن پور کہاں سے کہاں تک پہنچا، ابھی اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ، ابھی اور آگے بڑھے گا۔ شرط ایک ہی ہے، نیتوں کو آدمی خالص رکھے اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھے،
دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ یہ یقین ہمارے دل میں ہو، کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان قیامت کے میدان میں اس کا نام اعمال اس کے گلے میں ہوں گے، پھیلی ہوئی کتاب، اور اللہ تعالیٰ خود کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال خود پڑھ لے اور اپنا حساب تو خود کر لے۔ یہ اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ دیندار، یہ بھلا حشر کے میدان میں نام اعمال اڑائے جائیں گے۔ جو دیندار ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال، جہاں داہنے ہاتھ میں نام اعمال آیا تو یوں پکڑ لے گا مضبوطی سے، اور لوگوں کو کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے حساب دینا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوشی والی زندگی میں ہوگا، خوشی والی زندگی، اونچی اونچی جنتیں، فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا، اس کے پھل نیچے نیچے لٹک رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو سدا مدار رہو، خوش رہو، دنیا کی زندگی میں تم نے اچھے کام کیے تھے، اب تم کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ یہ دیندار۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاک صاف روح، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف لوٹ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر جھوم رہے تھے، حضور نے فرمایا تیرے انتقال پر یہ آیت پڑھی جائے گی، جب تیرا انتقال ہوگا یہ آیت پڑھی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بندے میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، ہمیشہ کے لیے راحت ملیں گی۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، اور جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی تو ویلکم کہنے کے لیے، اب تو آپ لوگ ویلکم سمجھنے لگے ہو۔ میں کالڑا جا کر آیا، ماشاءاللہ اچھی اچھی ہوٹلیں، یہاں پر بھی آیا تو اچھی اچھی ہوٹلیں، اب ترقی ہونے لگے تو ویلکم سمجھنے لگے، پہلے تو ویلکم سمجھتے نہیں تھے۔ اہلاً و سہلاً کہنے کے لیے جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی، صحیح حدیث میں آتا ہے 40 سال تک دیکھتا رہے گا کھڑا کھڑا، یہاں کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے، اس کی بھویں دیکھ رہا ہے، اس کا دل دیکھ رہا ہے۔ وہ پانی پیے گی تو پانی کا گھوٹ جو ہے اس کے حلقوں سے اترتا ہوا دکھائی دے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کے دکھائی دی، جیسے کانچ کا گلاس ہو اور پانی اندر ہو، دکھائی دیتا ہے نا، آدھا گلاس ہے، پاؤ گلاس ہے، پونا گلاس ہے، تو وہ حور کا دل دکھائی دے گا، اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی۔
اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. دل کہے گا، دل، زبان نہیں. 40 سال اتنی خوبصورت وہ حور ہوگی، طرد نہیں جا سکتا، زیادہ بات نہیں کر سکتا، اور 40 سال دیکھ رہا ہے، نہ دائیں دیکھ رہا نہ بائیں دیکھ رہا. 40 سال، یا اللہ، کھڑا کھڑا. جب 40 سال ہو جائیں گے تو داہنی طرف ایک حور اوپر ہوگی، وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 40 سال تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ ابھی اوپر والے کو دیکھے گا. 40 سال، 80 سال ہو گئے. اب بائیں طرف والی حور کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو نے جو ہے 80 سال تو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والی کو دیکھ رہا، 120 سال صرف دیکھنے میں لگیں گے. دنیا میں آپ کا یہ لگے سڑک جو آپ کا روڈ جاتا ہے، وہاں آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہو اور آپ کھڑے کھڑے 40 منٹ دیکھو، خالی 40 منٹ، 40 سال نہیں، 40 گھنٹے نہیں، 40 منٹ کھڑے کھڑے دیکھو تو انشاءاللہ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ خبر نے تو بہت کرے سارے. اور وہاں 120 سال دیکھنے میں گزریں گے. جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی، ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ. بتاؤ، جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی. آدم علیہ السلام کو قد دیا جائے گا 60 ذراع، یہ قد لمبا آدم علیہ السلام کا. اور یوسف علیہ السلام کو حسن دیا جائے گا، ایوب علیہ السلام کو دل دیا جائے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان دی آواز دی جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے، خلق محمد. آدم علیہ السلام کا قد لمبا. ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ بیان کیا، میرے کسی بیٹے نے کہا بابا آٹلو موٹو قد آٹلو موٹو આપણા દુનિયાના જે છીએ ને 4-5 ફૂટ આ હારા છીએ, આટલો મોટો હોમ કાપવું પડશે. મને કીધું જો તારી જે બાડી હશે ને એ બી આટલી લોબી હશે અને તું તો ઠેમણો અને એ તે લોબી તો તને ઘીજામ ખાલી દે તારા જે તો ને આસ્તીમાં આ તને બહુ ઠીક તો وہ حور بھی دل میں چوڑی ہوگی. مکتوب اسمک علی صدرہا، مکتوب اسمہا علی صدری، اس حور کا نام جنتی کے سینے کو بھی لکھا ہوا ہوگا، اور جنتی کا نام اس حور کے سینے کو بھی لکھا ہوا ہوگا. جنت میں کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا 3 چلے کے لیے نکلو، نہیں. جنت میں کوئی نماز نہیں چھٹی، جنت میں مردوں کی داڑھی نہیں، جنت میں عورتوں کے لیے برقع نہیں، جنت میں سورج بھی نہیں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. جنت کے اندر مردوں کو دکان کھولنے کا فکر نہیں، عورتوں کو کھانا پکانے کا فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تھوڑا پانی دینا، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہماری دعوت کریں گے. ارے جاؤ گے جنت کی دعوت میں انشاءاللہ؟ کہو انشاءاللہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود بلائیں گے. پر ایک بات کو تمہاری باڑی دن کہجو میں صرف مردوں نے دعوت کھائے، باڑی میں نہیں تھا. حدیث میں جملہ آتا ہے رجال کا، مردوں کی اللہ دعوت کرے گا. باڑیوں نے کہو باڑی ناراض کی گئی، عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے کہیں گے، جبریل سب نے دعوت کر دی، اب اپنا دسترخوان لگا. آدم علیہ السلام دعوت کریں گے، نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے، سب جائیں گے. لیکن سب جگہ مرد عورتیں مرد عورتیں مرد عورتیں سب ساتھ میں جائیں گے. لیکن اللہ کی دعوت کرے گا یا صرف مرد، عورتیں نہیں. جب عورتیں نہیں جائیں گی تو اعلان کیا جائے گا کہ صرف مردوں کی دعوت ہے، عورتوں کی نہیں ہے. میدان میں دعوت ہوگی. جبریل علیہ السلام سے کہا جائے گا جبریل اپنا بھی دسترخوان لگا. یہ آخری دسترخوان ہوگا جنت کا. جبریل علیہ السلام دسترخوان لگائیں گے،
تخت بچھائیں گے. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہر آدمی جیسا ہوائی جہاز میں سیٹ نمبر ہوتے ہیں، آدمی سیٹ پر جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں ایسا نمبر نہیں ہوگا. جہاں میدان میں گئے تو جس کی جو سیٹ ہے وہ سیٹ کہیں گے عبداللہ بھائی وہ آؤ، عثمان بھائی وہ آؤ، ارے کاکا وہ آؤ، ارے بھائی وہ آؤ، تمہیں وہ آؤ. وہ خود جو ہے بلائے گی اپنے کو، اللہ گویا ہی دے گا. سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے. جبریل علیہ السلام نے دیکھا سب آ گئے. بھائی کھڑے کھڑے جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک سب آ گئے ہیں، میں کیا ویرائٹی رکھوں، کیا کھلاؤں؟ اللہ جواب دیں گے فَقِّهُوهُمْ، پہلا پھل کھلاؤ. جنت کی دعوت میں سب سے پہلے پھل آئیں گے. ہمارے یہاں سب سے آخر میں پھل آتے ہیں. جنت میں سب سے پہلے پھل. اب ہم لوگ پھل کھا چکیں گے، انشاءاللہ کھائیں گے تو انشاءاللہ. تو پھر جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک سب نے پھل کھا لیا، اب کہا وَسْقُوهُمْ، اب انہیں جوس پلاؤ. یہ دوسری ویرائٹی جوس کی. اللہ پاک جوس بھی پی لیا، اب بَطْعِمُوهُمْ، انہیں کھانا کھلاؤ. تیسرے نمبر پر کھانا آئے گا. وہاں کھانا بھی کھا لیا. اللہ پاک اب بَخْسُوهُمْ، انہیں ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو. وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا کہ ایک ڈوری کی قیمت ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے. ایک ایک جوڑا دیا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن. رحمان کی طرف سے یہ ہدیہ ہے رحمان کے بندوں کی طرف، رحمان کی طرف سے یہ ہدیہ ہے رحمان کے بندوں کی طرف. حضرت جبریل علیہ السلام دیں گے لو بھی تمہارا یہ ہدیہ، تمہارا یہ ہدیہ. سب کا برابر ہوگا. یہ نہیں کہ ایک کا سفید ہے، ایک کا پیلا ہے، ایک کا چھوٹا ہے، ایک کا بڑا ہے، نہیں، سب کا برابر. اب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کپڑا بھی دے دیا میں نے. اب یہ کہا عطروہم، اب انہیں خوشبوئیں دو. تو خوشبو دی جائے گی. پاؤ تولے کی چارلی کی بوتل نہیں ہوگی. آپ کو طلب دے گا جانا اندر وہ کوئی لگڑ چھوا ہو واحیات تباہیات وہ اصل اتر نہیں ہوتے. پورا کنٹر بڑا ہوا کنٹر، عود کا کنٹر، گلاب کا کنٹر، مشک کا، عنبر کا، یہ اصل اتر ہے. جس کی روح جتنی پاک ہوگی اتنا ہی اس کو عود پسند ہوگا. یہ اصول یاد رکھنا. 1 لاکھ روپیہ تولہ والا عود ہوتا ہے، 1 لاکھ روپیہ تولہ عود، اور اصلی گلاب 2 لاکھ روپیہ تولہ. میں میرے ساتھ ہر وقت رکھتا ہوں. جتنی روح جس کے پاس ہوگی اس کو عود اتنا ہی پسند ہوگا، اور جس کو جو ہے گڑبڑ ہوگا معاملہ اسے وہ پسند نہیں آئے گا. ایک ساتھی تھے ہمارے، کسی جگہ سفر میں جا رہے تھے، میرے پاس بہت قیمتی عود تھا، بہت قیمتی عود. ہم کلکتہ جا رہے تھے، یاد آیا کلکتہ جا رہے تھے، تو میں نے ان کو لگایا. یہ تو بدبو آ رہی ہے، یہ تو بدبو آ رہی ہے. اور بجائے کہ داڑھی میں لگاتے یا کپڑوں میں لگاتے تو ڈھیکوں پہ لگاڑی ہوں. یہ تو بدبو آ رہی ہے. اچھا بدبو آ رہی ہے بھائی. پھر میں نے جو سیدھا سادہ جو عطر ہوتا ہے اپنا وہ لگایا. ہاں یہ ہے عطر. تو میں نے ان سے کہا کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھو تھوڑے دن سے. 3 چلے لگانے کے بعد کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. جس کی روح جتنی پاک ہوگی، اسی لیے آپ حرم شریف میں دیکھو. میں حرم شریف میں پہلے صف میں بیٹھتا تھا، پہلے جوانی جب تھی ہماری. اب تو بڑھاپا آ گیا، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے. تو شیخ عبدالعزیز بن صالح یہ جو ہے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب حرم شریف میں آتے تھے، ٹاپ لیول کا عود لے کر آتے تھے، ٹاپ لیول کا. خالی گزرتے تھے، اور وہ خوشبو ہمارے ناک میں ظہر تک رہتی تھی. ظہر تک ہمارے ناک میں رہتی تھی وہ خوشبو. ہم خالی صرف وہ خوشبو سننے کے لیے وہاں بیٹھتے تھے. میں اللہ سے کہتا تھا اللہ پاک پہلے سب کی نیت ہونی چاہیے، لیکن نیت ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ خوشبو بھی سن کو. پھر اللہ نے مجھے وہ دور دیا کہ اللہ نے وہ خوشبوئیں مجھے بھی دی. ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں. ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد باپو کو لگاؤں گا انشاءاللہ میں، لیکن وہی ہمارے امیر ہے، باپو کو لگاؤں گا.
کہ یہ قدر کریں گے ہماری. تو یہ اتروہم، یہ حدیث میں آتا ہے، اتروہم، بڑے بڑے کنٹر روایتوں میں آتا ہے. اب جو ہے دیکھو عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں مکہ مدینہ میں، دعوت قبول ہو گئی، بیان قبول ہو گیا، سب کچھ طے ہو گیا، بھی گاڑی آئیں گی، اتنی گاڑی آئے گی، ہم اتنے بجے نکلیں گے، اتنے بجے پہنچیں گے. وہاں جیسا ہمارے یہاں میدان میں اجتماع ہوتا ہے وہاں میدان میں اجتماع نہیں کر سکتے. ہاں لیکن بڑے بڑے شادی ہال ہوتے ہیں، تو شادی ہال کے اندر آپ جو ہے مردوں کو بٹھاؤ، عورتوں کو بٹھاؤ، پردہ لگا کر جو کرنا ہے وہ کرو. حکومت کی طرف سے پابندیاں نہیں، لیکن ایسا وہاں نہیں کر سکتے، وہ حکومت کی طرف سے پابندیاں، کیونکہ ایسا بھر کھلے آسمان کے نیچے نہیں کر سکتے. تو وہاں ہم جاتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں شیخ آپ آ رہے ہو تو آپ کے لیے کیا کھانا پکانے ہیں. تو میں ان کو آہستہ سے کہتا ہوں جنت والی دعوت. وہ سمجھ جاتے ہیں، حدیث ان کو معلوم، پہلے پھل آنے چاہیے، پھر جو جوس آنا چاہیے، پھر کھانا، جنت والی دعوت. وہ کہتے طیب 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 طیب، جنت والی دعوت کھلائیں گے آپ کو. اس لیے ان کو حدیث معلوم ہے. اب جنت والی دعوت ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک سب کچھ ہو گیا، اب میں کیا کروں، چھوڑ دوں سب چلے جائیں؟ اللہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، ان سے پوچھو کیا خواہش ہے تمہاری. تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے بھی اللہ نے پوچھا ہے تمہاری کیا خواہش ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے بھائی ہم ہمارے علماء سے پوچھیں گے، مشورہ کریں گے کیا خواہش ہے ہماری. چنانچہ علماء جمع ہوں گے، متقی لوگ جمع ہوں گے، بھائی اللہ سے کہو سب کچھ ملا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، ہم اللہ کو دیکھ لیں، ہم نے ہمارے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ جبرائیل ہم نے ہمارے اللہ کو نہیں دیکھا، ہمیں دیکھنا ہے، اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کیا کہیں گے؟ یا جبرائیل ارفع الحجاب، اے جبرائیل نورانی پردے ہٹا. ایک نورانی پردہ ہٹا، دوسرا ہٹا، تیسرا ہٹا، چوتھا ہٹا، پانچواں ہٹا، 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے ہزار بھائی؟ 70,000. پھر اللہ تعالیٰ سامنے آ کر ہمیں کیا کہیں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ. یہ ہے سلام القول من رب الرحیم. کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے، اگر جنت میں موت ہوتی تو اللہ کا چہرہ دیکھتے ہی اور اللہ کا سلام سنتے ہی پہلے جو پھٹ جاتے آدمی مر جاتا. جنت میں موت نہیں ہے. ہم اللہ کو جواب دیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. ہم سب کیا کہیں گے؟ اللہ کا تو راضی تھی جا ناراض میں شادی. اللہ کہیں گے وہ راضی ہے تو لاؤ جنت میں. میں خوش تھا تو جنت میں لایا، رہو یا ہمیشہ. کچھ لوگ کہیں گے اللہ پر تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے آپ کو، پرائیویٹ، لیکن سب کے سامنے نہیں، تھوڑی پرائیویٹ بات کرنی ہے. اللہ ایک یہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا. اللہ پاک ایک تھوڑی راز کی بات کرنی ہے، راز کی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. اب وہ قریب بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ یوں کر کے لوگوں کو پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، یوں کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو. وہ کہیں گے اللہ پاک ہم جنت میں تو آئے ہیں لیکن ہیرا پھیری سے آئے ہیں. جنت ہمارے لیے الاٹمنٹ نہیں کی گئی ہے، وہ پبلک جا رہی تھی تو ہم بھی گھس گئے. آپ سمجھے گے نہیں؟ میرا ابا بھی اسے بڑے اچھے انداز میں کہتے تھے، پبلک جا رہی تھی. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ اعلان ہوگا، اللہ کا اعلان ہوا اور فرشتے جنتیوں کو جنت میں لے جا رہے تھے. ہم بھی جو ہے بغیر سرٹیفکیٹ کے بغیر اس کے داخل ہو گئے. فرشتے روک رہے تھے، ارے تم تو جنتی نہیں ہو، ارے تم تو جنتی نہیں ہو، ارے تم کیوں جا رہے، تم کیوں جا رہے. ارے فرشتے جنت تمہاری نہیں ہے، جنت ہمارے اللہ کی ہے. اللہ پاک کیا کرے؟ فرشتے پوچھیں گے اصل کے میدان میں
یہ بغیر پوچھے جا رہے ہیں، جنتی نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ کے ساتھ یہ بھی جا رہے، تو اللہ جواب دے گا دنیا میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، آج حشر کے میدان میں یہ پردہ ڈال رہا ہے، جانو دے۔ تو ابا کیا کہتے تھے؟ ابا کہتے تھے کچھ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ چلے جائیں گے یہ بغیر ویزے کے ہوں گے، بغیر ویزے، کوئی ویزا نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں، چلے گئے۔ یہ کہیں گے اللہ کا کب ہم آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے بھئی یہ لوگ آ گئے ہیں، ان کو بھی جنتیوں میں نام لکھ لو ان کا بھی، اور ان کے لیے بھی گھر جنت، ان کے لیے بھی الاٹمنٹ کر دو، کوئی بات نہیں۔ پھر ابا ایک حدیث اور سناتے تھے، بعد میں نے وہ حدیث پڑھی بھی، اپنی کتابوں میں لکھی بھی، کہ جب حشر کے میدان میں پلسرات کے اوپر سے گزریں گے تو پلسرات کے نیچے جہنم ہے، اوپر نکلو گزر رہے ہیں بھائی منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ، تو نیچے سے کوئی کہے گا مول صاحب اے بھائی دنیا میں تو جیسے تمہاری ہماری دوستی تھی، انہوں نے کپڑا پہرایا تھا، تمہوں نے لسی پورائی تھی، پانی پورائی تھی، وہاں تک وہ جہنم میں آئے سو، دونوں باتیں کرنا شروع کریں گے، تو پیچھے کی ٹریفک رک جائے گی، فرشتہ کہے گا وہ ٹریفک کیوں رکی؟ نیچے سے جہنم پکارے گی جز یا مومن جز یا مؤمن فإن نور ایمان کا یطفئنی، اے مسلمان جلدی سے گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے۔ گزریں گے، سامنے جنت ہے، وہاں جنتی جمع ہوں گے، بھائی آپ کی جنت ہے، جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے ہمارے سے جاؤ جنت میں، ہم کو جنت میں نہیں جانا، اور یہ ساری دنیا چاہتی ہے جنت میں جانے کا، تم جنت میں جانے کا منع کر رہے، یہ کہ ہمیں جنت میں نہیں جانا، پھر کہاں جانا ہے؟ یہ کہ جہنم میں جانا ہے۔ اللہ سن رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے، اللہ کا کہ جہنم میں جانے کا کہہ رہے کہ جانا تو جہنم میں۔ اب یہ لوگ جہنم میں جنتی ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جا کر گشت کریں گے، گشت، جو ان کے پہچان والے ہوں گے، تو بھی آئے، تو بھی آئے، تو بھی آئے، تو بھی آئے، اس لیے کہتے ہیں نیک لوگوں سے دوستیاں رکھو، کبھی نہ کبھی کام آئے گی، تو بھی آئے، تو بھی آئے، سب کو لے کر جنت کے دروازے پر، اور ان سب کی سفارش کر کے جنت میں داخل کرائیں گے۔ تو ابا کہتے تھے دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا، اور آخرت کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کا بھرنا، یہ ہمارا کام ہے کہ مومن جہنم میں گشت کر کے جنت کو بھرے گا، اور دنیا کے اندر بازاروں میں گشت کرو اور مسجدوں کو بھرو۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ میں آپ کو وظیفہ ہدیہ دے دوں، کچھ ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ ہدیے کا نام ہے، اور جس نے بھی میرے ہدیے پر عمل کیا الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دی۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور ایک ساتھ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 25 مرتبہ پڑھ لیا۔ 24 گھنٹے میں 100 کا کوٹا پورا ہونا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا بتاؤ؟ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ، تو روزانہ 10 بنگلے ہمارے لیے جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ کتنے بنگلے بھائی؟ 10۔ پکی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، جنت میں اللہ محل تیار کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں محل ملے گا؟ ہاں۔ حضرت عمر نے کہا پھر تو میں بہت محل بناؤں گا، بہت بناؤں گا۔ حضور نے فرمایا بنا جتنی طاقت اتنا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، تو لیتے لیتے تھکے گا۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، کر لیں انشاءاللہ۔ اچھا آپ کے دل میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ مول صاحب روز 10 بنگلہ تیار ہے تو وہ تو 25 برس جیوس ہوں، 50 برس جیوس ہوں، 40 برس جیوس ہوں، تو کتنا بڑا بنگلہ، اتنا بڑا بنگلہ ترشیش ہوا ہے۔ میں نے ایک جگہ بیان میں 5 لاکھ مرتبہ کی تشکیل کے لوگوں کی، انہوں نے پڑھ لیا
پھر میں نے ان کو کہا کہ تم 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرو گے یا کرو گی، 2 سال میں پورا کرو، 3 سال میں پورا کرو، 4 سال میں پورا کرو، 5 سال میں پورا کرو، 10 سال میں پورا کرو، لیکن 5 لاکھ کا کوٹا پورا کرو، 50,000 بنگلے ملیں گے تم کو، 50,000۔ وہ کہنے لگے کہ آج مول صاحب آٹلا بدا بغلہ کرشو شو۔ تو میں نے کہا وہ تم ٹینشن مت لو، جب جنت میں ہم داخل ہوں گے نا آپس میں بیٹھ کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے مملو کا۔ ہاں وہ ٹینشن مت لو، وہ تو اپنے وہاں جا کر مشورہ کریں گے، یہاں تو بناؤ گے انشاءاللہ بھائی۔ تو یہ میرا وظیفہ میری طرف سے ہدیہ دے رہا ہوں۔ کئی لڑکیوں کے نکاح ہو گئے۔ بس ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں۔ ہمارا بمبئی میں نواب مسجد میں بیان کرتا تھا رمضان کے مہینے میں، 17 سال پہلے بیان کیا وہاں، پھر بڑھاپے کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا اس کو، پھر رمضان بمبئی مدینہ میں گزارنے لگی۔ تو میں نکلا، ایک لڑکی آئی پردے میں، کہا ابو جی ابو جی ابو جی، میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کوئی رشتہ دیتا نہیں ہے، شادی ہوتی نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹی میں ایک وظیفہ بتاؤں تو کرے گی؟ ابو جی ضرور کروں گی۔ میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، اور سورہ اخلاص تجھے پتا ہے؟ اس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 100 مرتبہ پڑھ اور اللہ تعالیٰ سے روزی مانگ۔ تیری روزی ہے، اللہ تعالیٰ اتارے گا آسمان سے، کہیں نہ کہیں سے پہنچائے گا۔ یہ میرے وظیفے کا نام ہے، 4 نام ہے بیٹا: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ میں نے کہا اللہ تجھے شوہر بھی دے گا اور پیسہ بھی بہت دے گا۔ میمن لڑکی تھی، میں نے کہا میمن ہمیشہ ایک پوائنٹ یاد رکھنا، آخر میں جس کے نون آتا ہے، نون، میمن، مومن، جٹھامن، شیطان، انسان، آپ سمجھے نا؟ جہاں آخر یمن، ایران، یہ مستقل میرا بیان ہے، جس کا آخر میں نون آئے کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، وہ اچھائی میں یا برائی میں۔ آپ سوچتے رہنا کہ مولانا نے کیا ہمیں چاکلیٹ دی ہے۔ آپ سوچتے رہنا، جب بھی آپ گھر جاؤ آخر میں جہاں نون ہے، نون آخر میں، تو وہ دیکھنا کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، کہ قرآن، انسان۔ اب دیکھتے رہنا جہاں آخر میں لام آئے وہی بڑی چیز ہوتی ہے۔ جبریل، اسرافیل، میکائیل، عیسائی، یہ سارے لام والے ہیں۔ اسماعیل، بلال، یہ آخر میں لام والے ہیں۔ اس کی بھی میری کتابوں میں کئی چیزیں ملیں گی، اور نون والی بھی ملیں گی، لیکن نون والی ٹاپ ہے، جس کے آخر میں نون آئے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تم کون سے شیخ ہے، مومن ہے، میمن؟ میں نے کہا بس تیرا کام بن گیا، تو ایسے ہی بہت آئے۔ میں نے کہا میرے وظیفہ بیٹی پڑھتی رہنا، یہ میرا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ ہے، دین جائے گا۔ ابو جی ضرور پڑھوں گی، ضرور پڑھوں گی۔ اب میں روانہ ہونے لگا، میرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میں نے کہا بیٹا یہ میری تسبیح بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، یہ تسبیح لیتی جا۔ اس کو میں نے تسبیح دی، وہ بیچاری خوش ہو گئی، آنکھوں میں لگائی۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، میری ایک تسبیح کسی کو دے نہیں سکتے، سامنے بیٹھے ہیں مولوی صاحب، ان کو دے رہا ہوں۔ یہ کہاں کے ہے مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اتنا کہ بہت دھیان سے بات سن رہے ہیں، یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ۔ 1 سال کے بعد میں گیا بیان کے لیے، تو وہی لڑکی میری تصویر لے کر یوں کھڑی ہوئی، اور ایک بچہ بغل میں کار میں بیٹھا، میری تصویر دکھا رہی ہے۔ ارے یہ تو گزشتہ سال والی ہے۔ وہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ ابو جی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، لوگوں نے میرا نام ہی رکھ دیا۔ میں کہا ہوا کیا؟ اللہ نے میری شادی بھی کرا دی، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا، اللہ نے اچھا شوہر بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا، بہت، اتنا زور سے کہا۔ میں نے کہا یہ جو مال ملا ہے اس کا اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا، اسٹاک کیا تو اسٹاک ہو جائے گا، اسٹاک ہر چیز مت کرنا، خرچ کرتی رہنا۔ اور پھر اس نے کہا کہ ابو جی خوشخبری سناؤ۔ میں نے سنا ہمارے محلے میں بہت لڑکیاں، بہت عورتیں بڑی حالات میں تھیں، وہ کہتی تھی کہ ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہوگی؟ ہم تو اسمارٹ ہیں، ہماری شادی نہیں ہوتی۔
تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، اور دوسری وہ بتاتی تھی اور آپ کی تصویر دے دی تھی پر ابو جی اللہ نے سب کی شادیاں کرا دی، کسی کو دکان چاہیے تو دکان دلا دیا. تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ملا ہوا مجھے ہدیہ ہے جو آپ کو پڑھوا رہا ہوں. سورہ اخلاص جو جتنا پڑھے گا اللہ اس سے اتنی محبت کرے گا. یہ تو صحیح حدیث سنیں، کم سے کم 100 مرتبہ سے پڑھنے کی عادت ڈالو، پڑھو گے انشاءاللہ. اور میں روزانہ دعا کرتا ہوں حرم شریف میں، اجتماعات میں، سفروں میں، ہوائی جہازوں میں، تہجد میں. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کر، اس کی ساری حاجتوں کو پورا کر. یہ بات تو ہوگی. اب جو ہے جنت سے بنگلہ تو تیار ہو گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی مذاق بھی کرتے تھے، ان کے مزاج میں مذاق نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے جنت کو بنگلہ بڑا ہونا آج بڑا جا روکا ورنہ کبھی خدا نہ خواستہ آپ نے جو غلطی تھی گئی اور آپ نے جو دیجیے اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ صحیح پر ہو معاملہ آئے گڑبڑ میں اللہ نے کچھ کہوا میں اللہ کا تمہاری پراپرٹی جنت تو سکے پراپرٹی تمہاری جنت تو سکے. اللہ تعالیٰ خوش تھے کہ چل جنت میں جا، جنت میں جا، جنت میں جا، جنت میں جا. آج سورہ اخلاص ہر کپڑے جنت میں لے جائے. ہم تو تاکیدن کہتے تھے پڑھتے رہو، بنگلے بناتے رہو. صحیح حدیث میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے جنت میں فوراً محل تیار ہو جاتا ہے. کل ملے گا، پرسوں ملے گا، 1 دن کے بعد ملے گا. بلڈر پیسہ لے کر بھاگ گیا، اب پاس نہیں ہو رہا ہے، اینے نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں تیار. تو آپ لوگ مناؤ گے انشاءاللہ بھائی. اب بتاؤ 3 دیکھو میرا بیان تو پورا ہوا نہیں. وہ جو جنت والا مضمون تھا نا فقیہوہم واسقوہم، یہ تو پوری حدیث ہے بہت لمبی، وہ انشاءاللہ دوسری بار تک کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. صبح سویرے ہمارا سفر ہے دور کا یہاں سے، اس لیے ہمیں دلی پہنچنا بھی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ دعوت کے اور دین کے کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ. اب بتاؤ 3 چلے کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی جلدی نام دکھا دو. اب 3 چلے کی تشکیل ہو رہی ہے سب جگہ پر. کالڑا میں 3 چلے کی تشکیل ہوئی، مولی پور میں، وڈانی میں، امرپورہ میں، وہاں تھراد میں، اور جہاں پالن پور میں مرکز میں 3 چلہ پانی ڈوبے. 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے نام دکھاؤ. دیکھو قرب و جوار سے لوگ آئے ہیں، کون ذمہ دار کون ہے؟ پاپو آ جاؤ، یہ ہمارے مولانا ہے. ہمارے حلقے میں جو جماعت بنی ہے نام آئے ہیں مشورے میں بھی، ساتھی یہاں پر آئے وہ تو کھڑے ہو کر اپنے نام لکھائیں. یہ حلقے میں نام آئے ہیں، مشورے میں نام آئے تھے، کہہ رہے وہ آئے ہو تو نام لکھاؤ بھائی. وہ کھڑے مول صاحب وہ سامنے. کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں میری جان برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. اور بھی بتاؤ ساتھی جو بھی یہاں پر آئے. دیکھو وہ نام وہ کھڑے. نام عبدالرحمان. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ دعا قبول کرے. کہو آمین. اور بتائیے جو ابھی جماعت جانے والے ہیں 4 مہینے کی اور جس کے ارادے کے ہیں وہ ارادے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے. صحیح ہے. 4 مہینے کے بعد نکلنے والے ہوں لیکن وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نام پیش کر کے انشاءاللہ. چاہے 1 مہینے کے بعد آپ کو نکلنا ہے، نام تو لکھوا دو. بتاؤ گے ہمت کے بتاؤ. گاؤں اپنے کچھ میں جو ساتھی کے نام ہے، رتن پور میں سوسائٹی میں، اپنے گاؤں میں جھاڑا بھی نام ہے، وہ ساتھی کھڑے ہو جائے گا اپنے نام پیش کریں. آپ لوگوں کے یہاں کیا جماعتوں کی تشکیل ہو رہی ہو ہے؟ رہی ہے ابھی 4 مہینے کی بھی جماعت ہے اور 3 کی بھی جماعت ہے گاؤں میں دیہاتوں میں دیہاتوں میں سے ہے.
اور آپ کے علم میں ہو، یعنی آپ کے اس میں آپ بعد میں انشاءاللہ تشکیل کر لینا ان لوگوں کی۔ اچھا سارا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، کہو انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جو ہے ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ، کیش ریڈیوس کرا دوں، پڑھو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، جو ایک مرتبہ اسے پڑھ لے اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ بتاؤ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، فوراً ہمارا حساب میں آ جائے گی۔ میں جو کتاب لکھتا ہوں، نئی کتاب پرانی کتاب چھپتی ہے، یہ دعا میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ اور آگے چپکا دیتا ہوں، تاکہ کم سے کم مسلمان ایک مرتبہ تو پڑھ لے۔ جب ایک مرتبہ پڑھے گا تو نیکیاں آ ہی جائے گی، پڑھتے رہو گے انشاءاللہ۔ اعلان کرو۔ ان لوگوں نے اعلان ہے کہ ابھی دعا کے بعد چائے سب کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اس لیے سب چائے پی کر جائیں اور نماز مسجد میں ہوگی، تو مسجد میں بھی چائے کا انتظام کیا گیا ہے، تو وہاں بھی چائے ملے گی، اور دوسرے 4 جگہوں پر الگ الگ جگہوں پر چائے کا انتظام ملا ہے، آسانی سے آپ کو چائے ملے گی، اس لیے تمام حضرات چائے پی کر جائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جمعہ کے دن حضرت مفتی محمود صاحب پارکول یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور جمعہ کی نماز رتن پور مرکز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت مفتی صاحب کی سفر ایک خاص اصلاحی معاشرے کے سلسلے میں ہو رہا ہے، تو اس میں اپنے اس پرو جمعہ میں ان کے بیان میں ہمیں شرکت کرنا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ رتن پور مرکز میں جمعہ کی نماز پڑھیں۔ مرکز یہاں سے کتنا دور ہے؟ رتن پور مرکز کتنا دور ہے؟ 1 کلومیٹر پہنچو گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا۔ اللہم انا نسألک الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء۔ اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك الكتاب، وعندك الكتاب، وعندك الكتاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا،
ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دیجئے، جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کو تو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، مخلصین میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، تیرے اواب بندوں میں شامل فرما، اولو الالباب میں شامل فرما، تیرے اللہ بندوں میں شامل فرما، صالحین میں شامل فرما، صالحات میں شامل فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، میرے والد کی اس مدرسے سے بہت محبت تھی، اے اللہ اس میں پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، سارے مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے در پر آ کر کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے تو اس کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دیتا ہے۔ اے اللہ جن چیزوں وہ کام جس کے کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور وہ کام جس کے کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس گلی میں آنا جانا آسان فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی ہمیں بھی دعا کا ہدیہ پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی بھرپور مغفرت فرما، اور جو زندہ ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت کا معاملہ فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے، کچھ پتہ نہیں زندگی کی کون سی گلی میں کب شام ہو جائے، اے اللہ کچھ پتہ نہیں کب تیری طرف سے بلاوا آ جائے۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا، اللہ لوگوں کے کندھوں پر یہ سفر ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اس پورے مجمع کو قبول فرما، دور دور سے یہ مجمع آیا ہے، اے اللہ
رتن پور کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، اور قرب جوار کی بستیوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، بہت محبت کی نگاہ سے تو نے ہمیں دیکھا ہے، اب ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے بالوں کو نورانی بنا دے، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے پٹھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے ماحول کو نورانی بنا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں محبتوں کا لباس پہنا دے، ہمیں صحت کا لباس پہنا دے۔ علاقے میں سفر ہوا، اس سفر کو تو قبول فرما، جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آبپاشی فرما۔ اے اللہ، تیرے وہ مبارک 8 نام جو تو نے سورج پہ لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح قلم پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو طوبہ درخت کے جڑوں میں لکھے، اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جس سے تو نے تیرے عرش کو مزین کیا ہے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو 7ویں آسمان پر ایک بہت بڑا سمندر ہے، ساری مخلوق میں سے سب سے بڑا سمندر وہ سمندر ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، اس کے کناروں پر بھی تو نے نام لکھے، اور وہ تیرے وہ مبارک نام جو حجر اسود پر تو نے لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو حتیم میں تو نے لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو زمزم کے جڑوں میں لکھے، تیرے وہ مبارک نام جو تو نے صفا اور مروہ کی جڑوں میں لکھے، تیرے وہ مبارک نام جو تو نے قرآن میں نازل کیے، تیرے وہ مبارک نام جو تو نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے، تیرے وہ مبارک نام جو تو نے فرشتوں کو سکھائے ہیں۔ فرشتے وہ نام پڑھتے ہیں، آسمانوں پر آتے ہیں، وہی نام پڑھتے ہیں، آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، آنے جانے کی ٹکٹ تو نے ان کو دے رکھی ہے۔ اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے ہیں، اور تیرے وہ مبارک نام جو تیرے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، اور تیرے وہ مبارک نام جسے صرف تو اکیلا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، ان سارے مبارک ناموں کے طفیل سے اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی ٹھیوں کی حفاظت فرما، دینی ٹھیوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس وقت رتن پور میں فرشتے ہی فرشتے ہیں، اس مجلس میں فرشتے ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ، آخرت کی رسوائی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد طیب مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے تیرے فضل کی چادر ہم سب پر ڈال دے، عزت کی چادر ہمیں پہنا دے، تیرے فضل کی چادر ہمیں پہنا دے، تیرے محبت کی چادر ہمیں اڑا دے، اور ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہے وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائی آتی ہے ان برائیوں سے عافیت سے ہماری حفاظت فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھئی ایک اعلان سن لو، میں معذوری کی وجہ سے مسافہ نہیں کر سکتا، میں آپ حضرات کو سلام کروں، آپ حضرات سلام کا جواب دے دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.